لیکن یہاں اس نے ایک خاص تدبیر بھی کی. اس نے شانے کے گوشت میں سب سے زیادہ زہر ملایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت پسند کرتے ہیں. اب ذرا تصور کریں، ایک دسترخوان سجا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں اور ایک یہودی عورت بڑے احترام سے بکری کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، چبانے لگے، مگر اسی لمحے ایک معجزہ ہوا. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے الفاظ نکلے، یہ گوشت زہر آلود ہے. جی ہاں، بکری کے گوشت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کے بارے میں خبردار کر دیا. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گوشت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا. لیکن ایک صحابی بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی گوشت کھا چکے تھے، ان کے جسم میں زہر اثر کرنے لگا اور وہ شدید بیمار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہ اس گوشت میں زہر ہے، سب حیران رہ گئے. زینب بنت الحارث کو فوراً گرفتار کر لیا گیا. جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے اس گوشت میں زہر کیوں ملایا؟ اس عورت نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں نے سوچا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو اللہ بچا لے گا، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو آپ مر جائیں گے. یہ الفاظ گویا اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے. وہ جانتی تھی کہ اس کی چال ناکام ہو چکی ہے، مگر پھر بھی وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی سازش کو قبول کر رہی تھی. اس کا یہ اعتراف ظاہر کرتا تھا کہ یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جسے پورے حساب کتاب کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا. جب زینب بنت الحارث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غصے میں تھے اور اسے سزا دینا چاہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور درگزر کی عادت کے مطابق اسے معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زہر کے اثرات سے محفوظ رکھا ہے اور میں اس عورت کو معاف کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت اور انسانیت کی عکاسی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے بعد زینب کو رہا کر دیا گیا. لیکن کچھ دنوں بعد حضرت بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زہر آلود کھانا کھا چکے تھے شدید بیمار ہو گئے اور بالآخر زہر کے اثرات کی وجہ سے شہید ہو گئے. حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے اور ان کی شہادت نے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچایا. حضرت بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زینب کو اس کے جرم کی سزا دی جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زینب کا جرم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے زہر کے اثرات سے ایک معصوم صحابی کی جان چلی گئی تھی. اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی کے عمل سے کسی معصوم کی جان چلی جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ معاملہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک معصوم انسان کی جان لینے کے برابر ہو گیا. اس لیے زینب کو اس کے جرم کی سزا دی گئی. یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو معاف کر کے رحمت کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک معصوم کی جان چلی گئی تو انصاف کا تقاضا پورا کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے زہر کے اثرات سے بچا لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اسلامی قانون میں ہر جرم کی سزا ہے، خاص طور پر جب
کسی معصوم کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ زینب کو اس کی جرم کی سزا دی گئی اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک اہم سبق کے طور پر محفوظ ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رحمت اور انصاف دونوں کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے اور ہر جرم کی مناسب سزا ضروری ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو ہم کیسا رد عمل دیں گے؟ کیا ہم بھی ویسا ہی صبر اور حوصلہ دکھا سکیں گے جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے دل میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔